قربانی اس کی ہے. قربانی دی تھی پورے خاندان نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے. باپ نے قربانی دی ہے, بیٹے نے قربانی دی ہے, ماں نے قربانی دی ہے, 3 آدمیوں نے قربانی پیش کی ہے. اس کی یادگار ہے یہ قربانی کا پیش کرنا. جو میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اللہ میں بے آب و گیاہ جنگل میں نے گھر بنا دیا ہے, کہ تو نے حکم دیا تھا بیوی بچے کو چھوڑنے کا, میں نے چھوڑ دیا ہے, میں نے تیرا نام لے کر کے وہاں گھر بنا دیا ہے. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, کا گھر اس لیے بنایا ہے کہ میری جو اولاد ہے, میں نے جو اپنی اولاد کے حصے کو چھوڑا ہے, اپنی بیوی کو جو یہاں چھوڑا ہے, وہ اس لیے تاکہ نماز قائم کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا, اشارہ دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے طور پر پیش کر دیا. ادھر بیٹا باپ کے بنا ہے, ماں بیوی شوہر کے بنا ہے, اور شوہر بنا بیوی کے رہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ کر دیا. یہ قربانی پیش کی جاتی ہے تاکہ وہ قربانی, یہ جو پورا ہفتہ ہے, یہ جو پورا عاشرہ ہے, اس پورے عاشرے میں ہر روز آدمی کے ذہن میں یہ بات چلنی چاہیے کہ جو قربانی ہے یہ ہمیں قربانیوں پر اٹھانے کے لیے ہے. یہ جو ہم خون بہاتے ہیں, اس خون بہانے کا مقصد ہے کہ مسلمان اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے کام کرنے والا ہو جائے, وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تو سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ اپنے باپ آزر کو, اپنے والد محترم کو سب سے پہلے سمجھایا. اور جب باپ نے نہیں مانا تو کیا کہا کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. باپ کو کہہ رہے ہیں, باپ کو قرآن کہتا ہے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. اور پھر جب سمجھایا اپنی قوم کے لوگوں کو, اپنے آباء و اجداد کو, ان کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. قوم نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, کہا آپ بھی اور آپ کے باپ دادا بھی بے عقلے تھے اور کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. ایک تعلق ہے اس امت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. وہ تعلق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر فرمایا, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا, ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ملت ابیکم هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اس امت کو جوڑا ہے. اس امت کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق ہے, وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق ہے توحید کا, وہ تعلق ہے قربانی پیش کرنے کا. یہ تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ مجھے امام بنا دیجیے, قوم کا امام بنا دیجیے, قوم کا راہبر بنا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پورا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کا امام بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر. یہ تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. یہ پورے عشرے میں ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی, اپنے باپ کو جب سمجھا نہیں مانے تو باپ نے گھر سے نکال دیا, تنہا ہے, سب نے ساتھ چھوڑ دیا, حتیٰ کہ والد محترم نے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد بیٹا ہوا, بیٹے کو پیار کرنے کا وقت آیا, حکم مل گیا کہ جنگل میں جا کر کے چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عراق میں اور آ کر کے رہنا شروع کر دیا ارض کنعان, فلسطین, شام. یہاں پر آ کر کے شروع کر دیا. یہاں سے حکم ملا کہ اب یہاں سے جاؤ اور اب بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آؤ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر.
جہاں کسی چیز کو وجود دینے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں ہے، حتیٰ کہ پانی تک نہیں ہے، کوئی پیڑ پودا جس سے پھل کھا سکے وہ تک نہیں ہے، کسی چیز کے پتے چبا سکے وہ چیز نہیں، بالکل چٹیل میدان ہے، صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہاں چھوڑ کر کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکاتے چلے گئے، آگے میں ڈالا لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گلے گلزار بنا دیا۔ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس امت میں جب تک قربانی رہے گی تب تک یہ امت رہے گی، جب یہ قربانی چھوڑ دے گی تو پھر یہ امت نہیں، پھر یہ بٹ جائے گی، جو آج حیثیت ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ قربانی کچھ لوگ دیا کرتے ہیں، تب جا کر کے انقلاب آیا کرتا ہے، جو اپنی مال بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، اپنی صلاحیت بھی ایمان کے اوپر لگاتے ہیں۔ آج قربانی کو یاد کر کے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کو مانتے چلے گئے، قربانی پیش کی، اپنی خواہشات کی، اپنی مال دولت کی، بیوی بچوں کی، کا جب ہمارے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ہم بھی ہر چیز کی قربانی پیش کرنے والے ہو۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی سے یہ نہیں سیکھتا ہے تو پھر وہ بس گوشت کے لیے کر رہا ہے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ گوشت کھانے کے لیے کر رہا ہے، بس وہ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ قربانی رسمن کر رہا ہے۔ قربانی ایک سبق دینے کے لیے ہے، قربانی ایک سبق دیتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان پر آدمی کو جمے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خصوصی انعام سے نوازا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی انعام کیا ہے؟ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھو، ان کا خصوصی انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توحید میں جمنا اور توحید کی تعلیم دینا، یہ سب سے ان کی امتیازی علامت ہے۔ سب سے امتیازی علامت ہے کہ توحید پر خود بھی جمنا اور سامنے والے کو توحید کی دعوت دینا۔ انہی کی نسل سے ملت ابیکم ابراہیم، ہم بھی انہی کی طریقے پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر فرمایا کہ اے نبی جی تمہارا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا طریقہ ہے، تو ان کے طریقے پر ہے۔ تو اس امت کی امتیازی علامت یہ ہے کہ یہ توحید میں پختہ ہو، قربانی پر کھڑی ہو امت اور توحید میں پختہ ہو، ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ لوگ آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں شک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اگر ایمان پر محنت نہیں کی، ایمان کو نہیں سمجھا تو پھر ایمان کا بچانا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ ہماری جو خصوصیت ہے، ہماری جو نسل کی جو خصوصیت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، توحید کا دل کے اندر پختہ ہونا، توحید کی دوسرے کو دعوت دینا، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی سب سے پہلے محنت کرے اپنے ایمان کو بچانے کی۔ قربانی پر یہ یاد کرے کہ یہ امت قربانی دینے والی ہے، اپنے ایمان پر کھڑی ہونے والی ہے، یہ لوگوں کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے کہ جس طرف کا رخ مل گیا اسی طرف کو مڑ گئے۔ یہ امت دوسروں کو رخ دینے والی امت ہے۔ جب میرا آپ کا ایمان پختہ ہوگا تو پھر حالات سے متاثر نہیں ہوں گے، جب ایمان پختہ نہیں ہوگا تو پھر حالات سے بھی متاثر ہوں گے، پھر ایمان بھی خطرے میں۔ تو اس لیے یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیش کیا تھا، یہ اس کی یادگار ہے، یہ ایک عشق کی داستان ہے، یہ ایک عشق کی داستان ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ قربانی پیش کر دی جائے اور جانور کو ذبح کر دیا جائے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ عشق پیدا ہو دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس عشق کے نام پر قربان کیا جائے جانور کو۔ یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت دل کے اندر ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، کہ جو بھی حکم ملتا چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا کرتے چلے گئے۔ میرے آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے کہ جب میرے رب کا حکم آ گیا تو اب ہر چیز کو پیچھے ڈال دیا جائے گا، سب سے پہلے میرے رب کا حکم ہے۔ یہ مقصد ہے قربانی کا۔ اس لیے میرے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، اور یہ جو بات چلی تھی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی نہ کر کے
دوسروں کو دے دیا جائے، پیسہ بچا کر کے شادیوں میں لگا دیا جائے، ان سے کہو کہ اپنی شادیوں سے پیسہ بچاؤ، ان سے کہو اپنے خرچ اپنی عیاشیوں میں سے پیسہ بچاؤ، اس سے دین کا کام کرو۔ کوئی نہیں کہتا اپنے خرچ میں سے پیسہ بچاؤ، اپنی شادیوں میں سے پیسہ بچاؤ، اپنے اخراجات میں سے کم کرو۔ جب قربانی کا نمبر آتا ہے تب لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ بچا کر کے کسی کی مدد کر دی جائے، کوئی کالج یونیورسٹی بنا دی جائے، کوئی ہاسپٹل بنا دیا جائے، کسی بیمار کا علاج کرا دیا جائے۔ یہ عشق کا مسئلہ ہے،